الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. برادران اسلام،
حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، امت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جو سارے جہان کا پالنہار، خالق و مالک، رازق، مربی، اس کے قبضہ قدرت میں ہم سبوں کی جان ہے، اس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا، وہ مالک الملک ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بعد درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سبوں کے آخری نبی احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم المرسلین، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار، آمنہ کے لال، فاطمہ کے باپ، حسن و حسین کے نانا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مختصر سی زندگی دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ، کمی بیشی ہوتے رہتا ہے، دکھ اور غم اور خوشی ہمیں اور آپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ انسان کبھی بہت دکھی ہو جاتا ہے، کبھی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، تو کبھی خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور سارے غمیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو کسی کے لیے بہت خوبصورت بنایا ہے تو کسی کے لیے اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، مصیبتوں سے وہ گھیرا ہوا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں، اور کل ہم نے اور آپ نے قربانی کی۔ کتنے مسلمان جہاں جہاں پر رہتے ہیں سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رب کو منظور نہیں تھا، بس ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا کہ بیٹے کو قربانی کیجئے۔ نبی تھے، اللہ کے حکم پر راضی ہو جاتے ہیں، بیٹے سے پوچھتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ باپ بیٹے دونوں میں یہ بات چل رہی ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم کہ میرے لخت جگر، تو میرا ایک ہی جگر کا ٹکڑا ہے، ایک ہی بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے تو میرا، اور رب العالمین کی طرف سے مسلسل ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک لگاتار خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ جو نبی ہوتے ہیں ان کا خواب سچا ہوتا ہے،
ہمارا اور آپ کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر بڑھوتری کمی بیشی، کبھی ہم بے نمازی بن کر کے، کبھی نمازی بن کر کے، کبھی پکے اور سچے مسلمان بن گئے، کبھی پرلے درجے کے شیطان ہم بن کر کے گھومنے لگتے ہیں، تو نبیوں کے ایمان کے اندر کوئی گھٹاوت نہیں ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں ان کا ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتا ہے لیکن گھٹتا کبھی نہیں ہے۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ ان کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور ایک عام انسان کا کبھی بڑھتا بھی ہے کبھی گھٹتا بھی ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا تو باپ جیسا ہوگا بیٹا ویسا ہی ہوگا۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ کوئی بات نہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، رب کا حکم جو ہے اس حکم کو ہم بجا لائیں گے، آپ جیسا آپ کو حکم دیا جائے ویسا کیجیے۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان ایسی باتیں چل رہی ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے قربانی کر لی، لیکن بہت سے باپ اور بیٹا ایسا ہے جس کے اندر بول چال بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا بتائیے، بات چیت بھی نہیں، قربانی کرنے اور قربانی ہونے کا مسئلہ چھوڑیے، باپ بیٹے کے اندر قربانی ہم نے کر لی جانور کی، سوچا کہ قربانی ہو گیا، قربانی نہیں ہوا۔ پہلے اس نصیحت کو ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جیسے بیٹے سے کہا اور بیٹے نے بات مان لیا، آج ہمارے باپ اور ہماری اولادیں آج اس طریقے سے کہاں ہیں؟ ہم قربانی کر لیے لیکن باپ بیٹے کے اندر آج جدائی ہے۔ میرے عزیزو دوستو، تو قربانی ہمارا اور آپ کا قابل قبول نہیں۔ قربانی یہ نہیں چاہتا کہ جانور ذبح ہو جائے، قربانی ہمیں یہ نصیحت دیتا ہے کہ قربانی ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم باپ بیٹے نے جیسے مل جل کر کے جو قربانی پیش کیا، اللہ رب العالمین نے اسے قبول فرما لیا۔ میرے عزیز دوستو، تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے، اس کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آدمی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی خوشی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اور اسی کو گزار کر کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ اور چاہے ہم کتنی بھی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ موت کی دعا نہیں کر سکتے، موت نہیں مانگ سکتے ہیں، بلکہ آسانی کی دعا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین مشکلیں بڑی ہے، پہاڑ جیسے مصیبتیں سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، رب العالمین آسانی فرما دے، کوئی راستہ نکال دے، لیکن موت ہم اور آپ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی اچھی ہے اللہ تو اس وقت تک ہمیں زندہ رکھ، جب ہم مصیبتوں میں گھرے جائیں رب العالمین تو جانتا ہے کہ کب ہمیں کب تک ہمارے لیے اس دنیا میں رہنا بہتر ہے اور کب چلے جانا بہتر ہے، یہ تو جانتا ہے، تو اسی طریقے سے کر، یہ ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو چند باتیں جو بتانی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت اللہ رب العالمین نے ان چند آیتوں کے اندر بڑی ہی بہترین باتیں ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قیامت کا علم، قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کی نشانیاں ہمیں اور آپ کو معلوم ہیں، نشانیاں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلا کر کے گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غریب آدمی مالدار ہو جائیں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا برائی عام ہو جائے گی۔ اس طرح سے نشانیاں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جمعے کا دن ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ جمعے کے دن، اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، یہ علامت حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے۔ قیامت کب ہوگی؟ محرم کا مہینہ ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، اس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ اور دوسری چیز بتاؤں کہ جمعے کے دن، اس جمعے کے دن اللہ کے فرشتے دنیا کی تمام مخلوقات، دنیا کی تمام مخلوقات، چرند پرند درند جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، جمعے کا دن جب آتا ہے نا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ڈر سے لرز جاتے ہیں کہ اللہ کہیں اس جمعہ کے دن قیامت قائم نہ ہو جائے۔
لیکن ہم اور آپ جمعے کے دن بھی فجر کی نماز چھوڑ کر کے ہم سوئے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ارے ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے، قربانی کا گوشت بھی مل گیا، کھانے کے لیے روزیاں مل جاتی ہے، ہمیں بھوک نہیں، پیاس نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ رب سے مانگے تو کیا مانگے، کسی چیز کی پریشانی نہیں۔ اور سارے جانور بے جان ساری چیزیں کیا کرتی ہے، جمعے کے دن رب العالمین سے تھر تھراتی ہے، کانپتی ہے، کہیں آج کے دن قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، جمعے کے دن۔ میرے عزیز دوستوں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعے کے دن ہم اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے مغفرت طلب کریں۔ اور دوسری چیز ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے جس وقت اگر آدمی کوئی بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر 40 روایتیں ہیں، ان میں سے جو سب سے صحیح ہے وہ ہے جمعے کے خطبے کا شروع ہونے کے بعد سے لے کر کے عصر تک آدمی جو بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اچھی دعا، جو دعا اس کو کرنی چاہیے، جائز دعا جو ہے، اگر کوئی آدمی مانگتا ہے، اگر وہ گھڑی اسے مل جائے تو اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے، فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کی نشانیاں ہم جانتے ہیں کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب سورج پورب سے نہیں بلکہ پچھم سے نکلے گا۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں، بڑی بڑی علامتیں ہیں کہ سورج جب پورب سے نہیں بلکہ پچھم سے نکلے گا تو سمجھ لو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور برائیاں فحاشی عام ہو جائے گی۔ اس وقت سمجھیے کہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ فحاشی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آج برائی دیکھیے جگہ جگہ پر آدمی کر رہا ہے، موبائلوں کے اندر آج برائی اور فحاشی بھرے ہوئے ہیں، جو ہمارے بچے اور نوجوان اور سارے لوگ جس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو قیامت کی یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کس دن قیامت قائم کی جائے گی۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، بارش، پانی۔ آج ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موبائل میں اتنا پرسنٹ آج ہے، آج اتنا پرسنٹ ہے، یہ سب جو بتایا جا رہا ہے پہلے کوئی نہیں بتلا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ کب بتلاتے ہیں موسم بتانے والے کب بتاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جب کہیں سے تھوڑی سی ہوا نکلتی ہے اور بادل جب چلنا شروع ہوتا ہے، ایک اندازے کے مطابق وہ بتلاتے ہیں کہ آج فلانے جگہ پر کل اس کی رفتار بڑھ کر کے اڑیسہ سے جھارکھنڈ اور جھارکھنڈ سے بڑھتے ہوئے بنگال اور بہار کی دشا میں جانے والی ہے۔ وہ ایک اندازے کے مطابق بتلاتے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد بارش ہونے کا سمبھاونا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھیے گا موبائل کی گھنٹی آپ کی نہیں بجے گی، موبائل میں آپ کو کوئی پرسنٹ نظر نہیں آئے گا، آپ بتلا نہیں سکتے کب بارش ہوگی، لیکن 2 منٹ کے اندر موسم ایسا چینج ہوگا اور اتنی مسلح دھار بارش ہو جائے گی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آ جائے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اور تیسری چیز بتلائی گئی کہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے ذریعہ یہ ساری چیزیں مشینوں کے دوارا بتلایا جاتا ہے، لیکن کب؟ اس وقت جب 4 مہینہ ہونے کے بعد بچے کے اندر روح ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی بتا دے نہیں بتا سکتا ہے۔ خون کو چیک کر کے بتا دے، منی کو چیک کر کے بتا دے کہ یہ کون سا بچہ ہونے والا ہے، کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہ سب جو ریسرچ ہو رہا ہے یہ قرآن کے ذریعے 4 مہینہ ہونے کے بعد ہی کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن ہاں
اتنا ہی بتا سکتا ہے، اس کے بعد یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ بدماش پیدا ہوگا یا اچھا پیدا ہوگا، کالا پیدا ہوگا یا گورا پیدا ہوگا، اس کی عقل کیسی ہوگی، اس کا ناک کٹا ہوگا، کان کٹا ہوگا، یہ پاگل تو نہیں ہوگا، یہ برا آدمی تو نہیں ہوگا، اچھا آدمی تو نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتا ہے۔ بس مشین اس کا اتنا ہی کام کر سکتا ہے جتنا رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے، بس اتنا بتلا سکتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن آگے نہیں بتلا سکتا ہے کہ آگے چل کر کے یہ بچہ اچھا ہوگا، برا ہوگا، نیک ہوگا، وہ برا ہوگا، کیسا ہوگا یہ بچہ، کوئی بھی مشین دنیا کی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، سوائے اللہ کو معلوم ہے۔ بچہ کیسا ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، دنیا کے اندر کتنا زندہ رہے گا، یا پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کی موت ہو جائے گی، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تین چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے قیامت قائم کب ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ دوسری چیز بارش کب نازل ہوگی یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، نیک ہے، بد ہے، برا ہے، اچھا ہے، یہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور یہ جو چوتھی چیز بتلائی گئی یہ اس سے بھی اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ انسان کل کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں آدمی رات کو سوچتا ہے کہ فلانے جگہ پر ہمیں کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری پلاننگ اس کی ہو رہی ہے، سب کچھ وہ ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اپنے سارے کپڑے وغیرہ بھر کر کے وہ تیار ہے کہ کل ہمیں گھر سے نکلنا ہے، جانا ہے، ٹکٹ کنفرم ہے، گاڑی کا نمبر ہے، ٹکٹ کنفرم ہے، سیٹ کنفرم ہے، لیکن پتہ چلا صبح ہونے سے پہلے، گاڑی پکڑنے کے لیے جانے سے پہلے اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا۔ آدمی کیا سوچا تھا کل ہم فلانے جگہ پر رہیں گے، وہاں رہیں گے، یہاں رہیں گے، اس کی ساری پلاننگ ختم۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کب کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ صبح ہونے کے بعد سوچ رہا تھا دوسری جگہ اور ہو گیا تیسری جگہ، جانا تھا کہیں اور جا کر کے کہیں اور اس کی روزی لکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کھانے والوں کا دانے دانے پر لکھا ہوتا ہے کھانے والوں کا نام، دانے دانے پر لکھا ہوتا ہے کھانے والوں کا نام۔ وہ جانے والا تھا دوسری جگہ اور کسی بھی طرح سے وہ پھنس کر کے الجھ کر کے اور اس کی رخ بدل گئی، اس کے سارے سسٹم بدل گئے، اس نے جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھا تھا اس کی ساری پلاننگ ختم ہو گئی۔ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور رب العالمین ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، ایک آزمائش اور ایک طریقہ اور ایک چیز رب ہونے کے لیے یہ بھی ہم اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کچھ، ہو گیا کچھ، اس کا مطلب چلانے والا، سب کچھ کرنے والا ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ہم سبوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ تو یہ ہو گئی چوتھی چیز۔ قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس، بارش کب ہوگی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور رحم مادر میں کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور انسان کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس زمین میں اس کی موت لکھی ہے، یہ انسان کو کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کب اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ گھر میں ہے، بازار میں ہے، سمندر کے گہرائی میں ہے، آسمان میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے اوپر ہے، یا ٹرین کے پلٹنے سے ہے، یا کہاں ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں سارے ارمانوں کو لے کر کے اڑیسہ کے اندر ابھی بالاسور کے اندر اتنا بڑا گھٹنا، اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر کے اندر ارب پتی تقریباً 5 لوگ سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں۔ ٹائٹینک ایک جہاز
جو بنایا جاتا ہے جس کے اوپر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جہاز، اس جہاز کو اللہ رب العالمین بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، یعنی یہ پانی میں ڈوب ہی نہیں سکتا ہے، یہ بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ رب بھی چاہے تو یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا ہے۔ لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ جہاز جب پانی میں چلنا شروع ہوا اور 2-4 دن کے بعد صبح کے وقت جب صبح ہوتی ہے اور برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے، چلانے والے کو تو بڑا فخر تھا کہ یہ جہاز ٹوٹ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہے، ارے جہاز کیا ہے، اس زمین و آسمان، جس رب العالمین نے اتنی بڑی زمین جہاں پر اتنے بڑے بڑے انسان، جانور اور ساری چیزیں رہتی ہے، پہاڑ اتنے بڑے بڑے، یہ ساری چیزیں جب روئی کی طرح رب العالمین ہوا میں اڑا سکتا ہے تو یہ ٹائٹینک کیا چیز ہوتی ہے، ٹکراتی ہے ایک پہاڑ، ایک برف کے بڑا ٹکڑا سے ٹکرا کر کے جہاز کا 2 ٹکڑا ہوتا ہے، جہاز میں پانی آنا چالو ہوتا ہے اور صرف 2-4 لوگ بچائے جاتے ہیں، 700 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اور اسی جہاز کو دیکھنے کے لیے ایک پنڈوبی بنایا جاتا ہے، پنڈوبی بنایا جاتا ہے جس میں عرب پتی لوگ 4 پاکستانی 2 باپ بیٹا اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں سے 5 لوگ جاتے ہیں کہ دیکھا جائے جہاز کہاں پر چلی گئی، اس کے ملبے کا کیا حال ہے، سب کچھ دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ اربوں روپیہ خرچ کر کے سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے، 5 کے 5 پنڈوبی کے پھٹنے سے سارے لوگوں کی جسم کی دھجیاں اڑ جاتی ہے اور ایک بھی لوٹ کر کے واپس نہیں آتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا موت کہاں تھی، سمندر کی گہرائی کے اندر ہوتی ہے، خرچ کر کے پیسہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے سمندر کی گہرائی میں جا کر کے پہنچ جاتا ہے، موت اس کی لکھی ہوئی تھی اس جگہ پر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے انسان سارے لوگوں کی باتوں کو نہ مان کر کے، نہ ماں کی بات کو ٹھکرا کر کے، باپ کی بات کو ٹھکرا کر کے، گھر والوں کی بات کو ٹھکرا کر کے، محلے والے کی بات کو ٹھکرا کر کے آدمی اس جگہ پر جا کر کے پہنچتا ہے، سارے لوگوں کی باتوں کو لات مار دیتا ہے اور موت جہاں پر لکھی ہوتی ہے وہاں پر جا کر کے وہ پہنچ کر کے ملک الموت آ کر کے اس کی روح کو نکال کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی کو نہیں معلوم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ انسان کا موت کہاں لکھا ہوا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کب کس کی موت ہے، کہاں ہے، کس وقت ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین مارنا چاہے تو آدمی آسانی سے مر جاتا ہے، گھر میں سوئے رات کو سویا، کھانا پینا کھایا اچھی طریقے سے، صبح پتہ چلا جب اٹھتا ہے تو گھر والے اٹھاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ موت ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ سر میں درد تھا، پیر میں درد تھا، کیا تھا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کو منظور تک چلا گیا۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ رب العالمین چاہے تو موت کے منہ سے بھی آدمی کو نکال لیتا ہے، مرتے مرتے بچ جاتا ہے، اور اگر رب العالمین چاہے تو اس کی موت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک چڑیا ہے، ایک چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کی خوراک کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ مگرمچھ جب کسی چیز کو شکار کرتی ہے، مگرمچھ بڑی بڑی جو مگرمچھ ہوتی ہے وہ جو شکار کرتی ہے، اور شکار کرنے کے بعد جب وہ کھانا کھا لیتی ہے اور اس کے دانت میں جو اٹکنے والے گوشت جو ہوتے ہیں وہ اپنے منہ کو پھاڑ کر کے دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے، وہ پرندہ جاتی ہے اور جا کر کے اس کے دانت سے نکال کر کے اس گوشت کو کھاتی ہے، یعنی مگرمچھ کے منہ سے بھی وہ نکل کر کے صحیح سالم بچ جاتی ہے۔ اور اگر جس کی موت ہوتی ہے اس کی موت کہیں بھی خطرناک جگہ بھی نہیں ہے لیکن اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے یہ اخبار کے اندر آیا تھا کہ ایک خاتون ڈلیوری ہوتی ہے، آخری ٹائم ہوتا ہے اور وہ جاتی ہے ٹرین میں اور وہاں پر ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ کیا ہوتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، ٹرین چل رہی ہوتی ہے،
بچہ گر جاتا ہے، جب سب ٹرین ڈرائیور کو اور ماسٹر کو پیچھے رہنے والے تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، آگے جا کر کے ٹرین رکتی ہے اور روکا جاتا ہے، اس کی چین کو کھینچا جاتا ہے۔ جب ٹرین رکتی ہے کچھ دور جانے کے بعد لوگ واپس آ کر کے دیکھتے ہیں بچہ اتنی بڑی ٹرین کے نیچے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، پھول کی طرح کھیلتا ہوا اچھل رہا ہے۔ وہ بچہ اللہ رب العالمین نے اسے صحیح سالم بچا لیا۔ اور ایک ٹرین ڈرائیور لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک بچی، بہت خوبصورت سی بچی آتی ہے، نوجوان لڑکی، اور ٹرین کی پٹری پر آ کر کے اپنی جان دینا چاہتی ہے، لیکن وہ ڈرائیور بتلاتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنی تیزی سے کبھی بریک نہیں دبایا، لیکن میں بریک دبا کر کے لڑکی کو بچا لیتا ہوں۔ لیکن کتنی بچتی ہے؟ بریک مارتے مارتے ایک بالشت۔ بچی سوئی ہے پٹری کے اوپر اور بچی کے کندھے سے ایک بالشت پہلے ٹرین رک جاتی ہے۔ وہ آدمی سوچتا ہے، ڈرائیور سوچتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو بچا لیا، اس لڑکی کو بچا لیا، لیکن جب سارے لوگ اتر کر کے دیکھتے ہیں تو وہ بچی مر چکی ہوتی ہے، کیونکہ ڈر سے کہ کہیں وہ سوچ چکی ہوتی ہے اور اس کا اچانک اس کے دل کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ ٹرین تو اب ہمارے اوپر سے گزرنے ہی والا ہے، لیکن گزرتا نہیں ہے، لیکن وہ ڈر سے مر جاتی ہے۔ تو وہ ڈرائیور لکھتے ہیں کہ موت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کا ہے، میں نے پوری زندگی کے اندر کبھی اتنی کوشش نہیں کی، اور اتنی کوششوں سے بچانے کے بعد بھی میں نے ٹرین کو روک دیا، لیکن وہ بچی مر گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والا اور جلانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، میں بچانے والا اور میں مارنے والا نہیں ہوں۔ میں نے فل کوشش کی، لیکن میں سمجھا کہ میں نے بچا لیا ہے، لیکن بچی نہیں، وہ مر گئی، کیونکہ اللہ نے اسی حادثے میں اس کا موت لکھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ موت کے منہ سے بھی بچ کر کے وہ نکل کر کے چلا آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ جس کو مارنا چاہتا ہے وہ گھر میں ایسے ہی سوئے سوئے مر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے ایک مختصر سی زندگی ہے، جس کے اندر دکھ، مصیبت اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی دکھوں میں، کبھی مصیبتوں میں، کبھی پریشانیوں میں، کبھی جھگڑے میں، کبھی لڑائی میں، کبھی اچھائی میں، کبھی برائی میں، یہ زندگی ہماری گزرتی رہتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے جو ایک مختصر سی زندگی دی ہے، ہم رب کی عبادت میں، رب کے حکم کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، حقوق اللہ کو ادا کریں، حقوق العباد کو ادا کریں، اور جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کہا ہے، ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس روئے زمین کے اندر زندہ رکھ، اللہ کے اوپر توکل رکھنے، بھروسہ رکھنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ساری چیزوں کو کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری گناہوں کو درگزر فرما۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ کل قیامت کے دن ان نیکیوں کو نجات کا ذریعہ بنا کر کے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔